السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، تسہیل النحو کے درس میں آج ہم اقسام کلمہ سے متعلق چند باتیں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے درس میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ کلمہ اور اسی طرح سے مفرد، یہ دونوں ایک ہی معنی اور مفہوم میں آتے ہیں۔ یعنی مفرد ایسا کلمہ جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اور اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ تو کلمے کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ تین قسمیں اس لیے ہوتی ہے کہ کلمہ یا تو کسی ذات پر دلالت کرتا ہے یا تو معنی مصدری پر دلالت کرتا ہے، یعنی جو مصدر کے اندر پایا جاتا ہے، جیسے ضرب مارنا ہے تو مارنے پر دلالت کرے گا، یا قتل کرنے پر دلالت کرے گا، یا پھر ذات اور مصدری معنی کے اندر رابطے کا کام کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کلمے کی یہ تین قسمیں ہو جایا کرتی ہیں۔ یعنی کلمات یہی تین میں سے ہوں گے، یا تو کسی ذات اور وجود پر دلالت کرنے والے ہوں گے، یا ان کے اندر معنی مصدری پایا جائے گا، یعنی جو مارنا، پینا، کھانا، اوڑھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، لکھنا، پڑھنا، یہ سارے جو معنی پائے جاتے ہیں ان ایسے ہی معنی پر دلالت کرتا ہوگا۔ اور یا پھر ان دونوں کے درمیان میں، یعنی ذات اور مصدری معنی کے درمیان میں رابطے کا کام کرتا ہوگا۔ جو کلمہ کسی ذات پر دلالت کرے، یعنی کسی وجود پر دلالت کرے، کسی شے پر دلالت کرے، اس کلمے کو اسم کہتے ہیں۔ اس کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ اسم۔ جیسے کتاب، یہ ایک وجود ہو گیا کتاب، یا اسی طرح سے قلم، یہ ایک وجود ہو گیا، یا اسی طرح سے فرس، حمار، فرس، حمار، کتاب، قلم، اسی طرح سے اور بھی ہم مثالیں لا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور جو مصدری معنی پر دلالت کرتا ہے اس کو فعل کہتے ہیں۔ جیسے فعل، اس نے کیا، نصر، اس نے مدد کی، قتل، اس نے قتل کیا، ضرب، اس نے مارا۔ تو یہ اس طرح کے، کیونکہ ان کے اندر کرنے کا، نصر مدد کرنے کا، قتل قتل کرنے کا، یا ضرب مارنے کا، یہ معنی اس کے اندر پایا جا رہا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ دوسری قسم ہوئی۔ اور اسی طرح سے اب ان دونوں قسموں کو اگر ہم دیکھیں گے، غور کریں گے، تو ان کے درمیان میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے رابطے کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی رابطے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس رابطے کا کام حرف کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر الا، یا اسی طرح سے فی، من، اسی طرح سے الا، اور اسی طرح سے اور بھی حروف لے سکتے ہیں، ما نافیہ، اسی طرح سے لا، انا، انا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے جو ہیں یہ کسی رابطے کے لیے استعمال کیے جائیں گے، اسم یا فعل کے درمیان میں، ان کے بیچ میں رابطہ پیدا کرنے کے لیے ان حروف کو لایا جاتا ہے۔ تو اس تفصیل سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ کلمے کی یہ تین قسمیں ہیں، یا مفرد کی جو ایک معنی کے لیے بنایا گیا ہے اس کی یہ تین قسمیں ہیں۔
ایک اسم جو کسی وجود پر دلالت کرتا ہے، جو اپنے معنی کو بتلاتا ہے، اور اس کے اندر وقت زمانہ اس کے اندر نہیں پایا جاتا ہے، اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے فعل جس کے اندر مصدری معنی پایا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ اگر مصدری معنی صرف ہو اور وقت وغیرہ اس کے اندر نہ ہو تو ایسی صورت میں اسے اسم کہا جائے گا، جیسے نصر، یا اسی طرح سے قتل، تو یہ بھی اسم میں آ جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے والے درس میں پڑھا، اسم کی 3 قسمیں، اسم جامد اور اسی طرح سے اسم مصدر، نصر، قتل وغیرہ، اور ایک اسم مشتق ہوتا ہے جو اسی سے نکلتا ہے، جیسے ناصر، منصور، قتل سے قاتل، مقتول وغیرہ وغیرہ۔ اگر اس کے اندر زمانہ پایا گیا تو یہ فعل ہو گیا، اسی کے اندر اگر زمانہ پایا گیا تو معنی مصدری کے اندر اگر زمانہ پایا گیا تو ایسی صورت میں یہ فعل ہو گیا، جیسے ہم نے مثالیں دی، فعلا، نصرا، قتلا اور ضربا وغیرہ۔ اور رابطہ جو ہے وہ حرف ہو گیا۔ یہاں ایک رابطے کی مثال دیکھیے، ایک ذهب زید الی البیت، یہ ایک مثال ہم نے دی۔ ذهب مطلب وہ گیا، زید زید یعنی زید گیا، الی تک، البیت گھر یعنی زید گھر کی طرف گیا، گھر گیا۔ تو یہاں الی اگر ہم اسے علیحدہ لیں، الی کا معنی ہوتا ہے تک، یہ اپنے معنی کو نہیں بتا پا رہا ہے۔ الی مطلب تک، تک کا کیا معنی ہوا، کون اسے سمجھے گا؟ لیکن جب ہم نے ذهب زید الی البیت میں الی کو بیچ میں رکھا تو اس کا معنی اور مفہوم واضح ہو گیا، زید گھر گیا، یعنی گھر جانے کی انتہا کو بتلا رہا ہے، یہ جانے کی انتہا کو بتلا رہا ہے، یعنی کہاں تک زید کا جانا ہوا، زید کا جانا کہاں تک ہوا، یہ ہمیں الی بتلا رہا ہے، اور اس کا معنی واضح ہو گیا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زید گھر تک گیا ہے۔ تو یہ آج کے درس میں ہم نے جانا کہ مفرد یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم ایسے کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتلاتا ہے اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، جیسے مثال میں کتاب، قلم، فرس، حمار، نصر، قتل وغیرہ وغیرہ۔ یا اسی طرح سے ناصر، منصور، قاتل، مقتول، یا اسی طرح سے ضارب، مضروب، یا اسی طرح سے اور بھی بہت سارے مثال ہم دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا مفرد یا دوسرا کلمہ وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کو بتلاتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر زمانہ بھی پایا جاتا ہے، یعنی وہ کسی وقت کو بھی بتلاتا ہے، چاہے وہ وقت پیچھے گزرا ہوا ہو یا موجودہ ہو یا آئندہ آنے والا زمانہ ہو، یعنی حال زمانہ ماضی ہو، زمانہ حال ہو یا زمانہ استقبال ہو، کوئی نہ کوئی زمانہ اس کے اندر پایا جائے گا۔ جیسے فعلا اس نے کیا، نصرا اس نے مدد کی، قتلا اس نے قتل کیا، ضربا اس نے مارا، تو زمانہ ماضی ان کے اندر پایا جا رہا ہے۔ یا اسی طرح سے ینصر وہ مدد کرتا ہے زمانہ حال یا کرے گا زمانہ استقبال میں، یقتل وہ قتل کرتا ہے زمانہ حال میں یا کرے گا زمانہ آئندہ میں، ضربا یضرب وہ مارتا ہے زمانہ حال میں یا مارے گا زمانہ آئندہ میں۔ اور اسی طرح سے تیسری قسم مفرد کی یا کلمے کی حرف ہے، اور حرف ایسے کلمے کو کہتے ہیں جو اپنے معنی کو
فی نفسی واضح نہ کر سکے، یعنی اگر اکیلا اسے ذکر کیا جائے، اکیلا اگر اسے بولا جائے تو اس کا معنی واضح نہ ہو سکے۔ ہاں وہ اور کلمات کے ساتھ مل کر اپنے معنی کو خوب واضح کرتا ہے، جیسے الا ہے، فی ہے، من ہے، الہ ہے، ما ہے، لا وغیرہ، جیسے ہم نے یہاں دیکھا الی البیت، ذہب زید الی البیت میں الی نے اپنے معنی کو بدلایا۔ تو یہ کلمے کی تقسیم ہوئی۔ اسم کی تقسیم اس سے پہلے والے درس میں آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے، اور اس کو مؤلف نے چونکہ پہلے ہی بیان کر دیا تھا، اس لیے ہم نے بھی اسی درس میں اس کو بیان کیا، اور آج کلمے کی یہ تقسیم مکمل ہو گئی۔ اب یہاں درس میں کچھ سوالات ہیں، وہ سوالات آپ کو حل کرنا ہوں گے، آپ کو بتلا دیے جائیں گے کون کون سے سوال ہیں، ان سوال کو لکھ کر انشاءاللہ العزیز آپ کو دکھانا ہوگا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔